अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बहुत तेज़ हो गई है और आज इजलास हुआ है जी फाइनेंस कमेटी का, कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का। फाइनेंस कमेटी ने तलब किया हुआ था सीमा साहिबा को। ये सीमा साहिबा जो हैं, आपको अगर मैं याद दिलाता चलूँ तो ये यूबीएल की भी 2 नंबर ओहदे के ऊपर थी, मतलब नंबर 2 थी यूबीएल की। जब यूबीएल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान में अपने नुमाइंदा दफ्तर खोलने शुरू कर दिए थे। यूबीएल हमने सर अनवर परवेज बेस्ट वे वाले को भेज दिया हुआ है। वो इतना खौफनाक वार्निंग थी कि रातों रात त्यारा अपना लै के, मेरा ख्याल अपना या किराए पर लै के पहुंचे सर अनवर परवेज। रात ही उसने पूरा बोर्ड फारग कर दिया। उसके अंदर ये सीमा साहिबा फारग हो गई थी, ठीक है। बकायदा रातों रात खलोते 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 नौकरी तो कढ़िया गया सी उन्होंने। फिर चूंकि सीमा साहिबा जो थी वो ईरान की मोहब्बत में शहीदा हुई थी, तो इसलिए उनको अकोमोडेट तो करना था, तो उनको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया गया। बाबा 40 लाख रुपया उन्होंने तनख्वाह है, 50 लाख रुपया बाकी सहूलत सालता ने वो डाल के काम वाह को करोड़ के इर्द गिर्द पहुँच जाता है। तो अकोमोडेट किया गया ना। इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी उन्होंने। ईरान के अंदर वो पूरा बैंकिंग का निज़ाम लॉन्च करने जा रही थी और यूबीएल की ब्रांचेस वहाँ पे खोल रही थी, तो रंगे हाथों पकड़ी गई। अमेरिका बहादुर ने जी हमारे साथ ये हरकत फरमाई थी। एनी हाउ, ये सीमा साहिबा ने जी कहा कि जनाब जज साहब ने तो मुझे मिसरिप्रेजेंट कर दिया, मैंने तो ये बात पूरी कही थी। उन्होंने आधी लिख के आर्डर जारी कर दिया। अगे भैन बैठा होया सी निगरान जज, असली निगरान जज, सड़िया होया अंदरों करके है, सड़िया होया असली जज जिसने आर्डर लिखा है, ठीक है ना, असली निगरान जज। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि आप एलोकेट तो कर सकते हैं, लेकिन रिलीज इसको करेगी फाइनेंस डिवीजन। फाइनेंस डिवीजन जो किसके तहत होती है? वजारत ख़जाना के तहत। वजारत ख़जाना जो होती है वो होती है वज़ीर ख़जाना के तहत। वज़ीर ख़जाना किसके तहत होता है? वो वज़ीर आज़म के तहत और काबीना के तहत, ठीक है। और वो उनका हुक्म मांगता है, और वज़ीर आज़म किसका हुक्म मानता है? पार्लियामेंट का। तो यही फिर जनाब फिरकी चलाई गई कि जनाब ठीक है, फिर आपने एलोकेट कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी। रिलीज़ करने के अहकामात जो है उसने कहा जी हमें फाइनेंस डिवीजन देगा तो हम रिलीज़ कर देंगे उनको। तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी इसको तो भिजवा, उन्होंने कहा कि अगर हम आपको आर्डर नहीं देते और आपको करना पड़ जाए, तो उन्होंने कहा कि फिर वो मंजूरी हो देती है कि जारी कर दे और बाद में अप्रूवल ले लेंगे। उस कैटेगरी के अंदर अप्रूवल जारी होती है। तो उन्होंने कहा कैबिनेट तो अपना पार्लियामेंट तो पहले ही उसको इनकार कर चुकी हुई है। उन्होंने कहा जी जिस तरह तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन ये सीमा साहिबा जो हैं ये बेसिकली यूथन है और बाकायदा तौर पे एक जुर्म करते हुए पकड़ी गई थी, लेकिन चूंकि जुर्म उन्होंने बड़ा मीठा किस्म का किया था तो इसलिए उनको अकोमोडेट किया गया। समझ गए? आ जाओ। और पिछला अकोमोडेट करके गया जो रज़ा बाकर इन्हों अकोमोडेट करके गया सी। खैर वो तो पिछले दौर की बातें हैं। अब आगे चलते हैं। आगे सूरत हाल ये है कि अब जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मामला असम्बली के सामने पेश किया जाएगा और असम्बली उम्मीद है कि इसको मुस्तरद कर देगी और यूँ वो कहेंगे कि पैसे एलोकेट तो हो गए ने, पैसे भी होए ने, तो नहीं दे सकते ऐसे, क्योंकि असम्बली ने मना कर दिया। तो यूँ कल जो सदा का निगरान जज है ना, वो जिसके ऊपर चाहेगा वो लगा लेगा। आजकल वो क्लिप बड़ा घूम रहा है जनाब असद तूर साहब का, कि किस तरह जो है वो उमर ताब बंदयाल साहब के बेटे ने जज लगना है, तो उस वक्त शाहिद वहीद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना है, तो वो सारी सेटिंग इस तरह कर रहा है उमर ताब बंदयाल, वल्लाह अलम बिस्सवाब। वैसे अगर यही है तो ये बहुत ही बदकिस्मती की सूरत हाल है। बहरहाल जी इमरान अहमद खान न्याजी का एजेंडा जो है आइटम वो रिवील कर दिए हैं। किसने? नन अदर जनाब सिराजुल हक साहब ने। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी आजकल जनाब हैं मुज़ाकरात करवाते पाए जा रहे हैं, और उन्होंने जनाब इमरान अहमद खान, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इमरान खान को रेस्क्यू करने के लिए अमल में आए हैं, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो हमेशा अपना कंधा पेश करती है पीटीआई को, भले वो पनामा केस हो, भले जड़ा मर्जी केस हो। पनामा में एक बंदे को तो सज़ा हो गई, लेकिन उसके बाद जमात इस्लामी जो थी, जब आप उनसे पूछें कभी निजी महफिल के अंदर उनकी क़यादत से कि जनाब वो क्या बना, वो आप, उन्होंने कहा जी हम लेके गए, उन्होंने आगे से हमें उठा के बाहर फेंक दी। तो फिर कुछ और तो पाना सी ना सर,
ٹھیک ہے، آپ نے صرف نواز شریف کو ہی نااہل کروانا تھا. یہ جس نے فائل دی تھی اس نے یہی کہا تھا کہ اتنا کی کام ہے، اینج نہ کریا کرو. بہرحال سراج الحق صاحب جو ہیں وہ اس وقت گڈی بنے ہوئے ہیں. سراج الحق صاحب کے خلاف 3 بیانات عمران احمد خان نیازی نے داغ دیے ہیں، لیکن وہ انسنے اپنا کام جاری کرتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے کل ہی فرما دیا تھا کہ سراج الحق صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش نہ کریں، ناقابل اعتماد آدمی ہے. یہ جب ایک فریق جو ہے وہ اس طرح کی بکواس کر دے تو عمران احمد خان نیازی نے کئی لیول کے ڈاگیز رکھے ہوئے ہیں نا، وہ جس کے بارے میں خود بول دے تو وہ پھر وہاں پہ شاہ محمود قریشی کو بھیج دیتا ہے کہ ان کو جا کے ٹھنڈا کرو. امریکیوں کو اسی فارمولے کے تحت ٹھنڈا کیا تھا نا. ہاں کھٹک جا کے کہتے ہیں وہ نہیں، وہ خان صاحب غصے میں آ گئے، غصے میں آ گیا تھا نا جی، وہ جھومتا جامتا وہ جاتا ہے ہوا سے بچتا ہوا، کہیں ہوا آئے تو دے گی نہ پینسل کھٹک. اینی ہو وہ جناب انہوں نے کر دیا جی. اور اس وقت جناب انہوں نے 4 مطالبات پیش کیے ہیں، میں 3 کیچ کر پایا، چوتھا میرے کو رہ گیا. ایک تو یہ ہے کہ جناب ہمارے خلاف جو ہے مقدمات ختم کیے جائیں جو پہلے آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہاں دوسرا ہے کہ آئندہ مقدمہ درج کرنے کی گارنٹی دی جائے. نمبر 2، ہمیں اسمبلیوں میں واپس آنے دیا جائے. نہیں، ہمیں اسمبلیوں میں واپس آنے دیا جائے، ہم اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں. اب عدالت جو ہے وہ سٹے تو دے سکتی ہے لیکن ان کو اسمبلیوں کے اندر نہیں بانٹ سکتی، کیونکہ وہاں پہ حکم چلتا ہے اسپیکر کا. ٹھیک ہے، اور اسپیکر کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا، نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ، اور نہ ہی الیکشن کمیشن، کوئی نہیں دے سکتا. تو اسپیکر کے اندر جو میں نہیں آپ کو بڑھنے دینا اسمبلیوں کے اندر. تو وہ انہوں نے تیسرا مطالبہ ڈالا ہے کہ جناب ہمیں اسمبلیوں میں واپس آنے دیا ہے، اور جب ہم واپس آ جائیں تو پھر پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملک جانے والا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیڈر آف دا اپوزیشن. شاہ محمود قریشی کو ہونا چاہیے لیڈر آف دا اپوزیشن، اور شاہ محمود قریشی صاحب ماشاء اللہ نیگوسیشن والی ٹیم میں بھی شامل ہے. مجھے ہونا چاہیے لیڈر آف دا اپوزیشن. یہ مطالبے ہیں جی. اس کے یہ بڑے مضحکہ خیز مطالبے ہیں. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی جب تک یہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ نہیں لیتا. یہ وہ شخص ہے جس سے جب بھی کوئی مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو یہ اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ جناب یہ میں آئین پہ مذاکرات کرنے بیٹھتا ہوں، یہ NRO مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج وہ خود NRO مانگا ہے اس نے، اور اس کا NRO سراج الحق صاحب کو اتنا تو کریڈٹ دے نا کہ جمعیت نے پھینٹ لگائی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر جناب مہاتما عمران احمد خان نیازی صاحب کو، اور سراج الحق صاحب نے سر بازار بے نقاب کر دیا کہ اے منگنڈیا جے، NRO منگنڈیا جے. وہ یار سراج صاحب کی کنٹریبیوشن ہے تو آپ اتنا تو کریڈٹ دے نا کہ انہوں نے سر بازار بے نقاب کر دیا کہ اے منگنڈیا جے NRO مانگ رہا پہ جے. اب مارے جوتے اس کے NRO کے اوپر. اینی ہاؤ پاکستان بار کونسل کا اجلاس تھا اور ملک بھر کی بار کونسلز جو تھیں ان کے نمائندے اس میں شریک ہوئے. انہوں نے بیان کا سب سے پہلا نقطہ یہ نکالا کہ اے جڑا ایک ٹینڈ والا تے ایک والاں والا، ٹھیک ہے، مخبوط الحواس 2 لوگ جو ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے ٹکٹیں مانگنے کے لیے عمران خان کے ساتھ رابطے میں، میرا مطلب ہے لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن، یہ ان سے ہمارا وکلا برادری کا کوئی تعلق نہیں. جو وکلا کے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اپنے طور پہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بکری کری جا رہے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر واپس نہ لیا نا یہ جو آپ نے ججمنٹ ریزرو کی ہے یا یہ جو سٹے کیا ہے آپ نے آئینی ترمیم کے خلاف، تو پھر بار کونسلیں جو ہیں وہ آپ سے نبڑے گی. بار ایسوسیشن اور بار کونسلیں، پنجاب بار کونسل کی جتنی پاکستان بار کونسل کی جتنی بیٹیاں ہیں، پنجاب بار کونسل، KP بار کونسل، سندھ بار کونسل اور بلوچستان بار کونسل، پھر ان کے نیچے بار ایسوسیشنز آتی ہیں، تو وہ پھر آپ سے نبڑیں گی اچھی طرح. یہ انہوں نے دھمکی لگا دی ہے کہ پائن نہیں وکلا بھی کھڑے ہو گئے. جال سازی کرنے کے اندر PTI بڑی تیز ہے جس طرح دوسرے معاملات میں کرتی ہے. انہوں نے شور تو بہت مچایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیوں ہونے لگا ہے، لیکن اس میں سے یہ نکلا ہے کہ جناب پاکستان بار کونسل جو ہے وہ پڑ گئی ہے، باقاعدہ طور پہ پڑ گئی ہے. تو بہرحال یہ ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب نے NRO مانگ لیا ہے. اپنا لالا سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم
عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھیں گے، اور آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ہم یہ ایجنڈا لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر عمران احمد خان نیازی اور شہباز شریف شریک ہوں۔ لالا پھر تسی نان پولیٹیکل حرکت کر گئے ہو۔ یہاں پہ اس وقت جو عدلیہ ہے اس نے یہ حکومت عید سے پہلے پھڑکانی ہے، عید کی چھٹیوں سے پہلے پھڑکانی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ عید کے بعد تک معاملہ لے کے جا رہے ہیں، آپ پھر ارریلیونٹ ہو جائیں گے اس پورے معاملے کے اندر۔ جو آپ کی ریلیونسی کریٹ ہوئی ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، لالا سراج الحق صاحب کے انٹرویوز ہوئے ہیں، مختلف ٹی وی چینل نے پرائم ٹائم میں انہیں پروگراموں میں بلایا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کے پاس نقشہ ہے، کیا روڈ میپ ہے، اور انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ بلایا۔ اتنا پرائم ٹائم لیا ہے جماعت اسلامی نے، لالا سراج الحق صاحب نے لیا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب کہ عدلیہ اپنے پورے ارادوں کا اظہار کر چکی ہے کہ اس نے موجودہ حکومت کو عید نہیں دیکھنے دینی، آپ ہیں نہیں یا گاہک ہے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی 20 تاریخ انہوں نے نہیں گزرنے دینی، انہوں نے اس سے پہلے طوفان مچا دینا ہے، اور کل منگل کا روز بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس حوالے سے۔ اس صورت کے اندر لالا سراج الحق کا یہ کہنا کہ عید کے بعد اے پی سی رکھیں گے اور اس میں بات کریں گے، اپنے آپ کو غیر اعلانیہ طور پہ موجودہ صورتحال سے وڈرا کرنا ہے۔ لڑائی تو یہاں پہ ہر منٹ کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے، اور جج صاحبان نے کہہ بھی دیا ہوا ہے، ان کے یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے کہنے پہ کیا تھا نا، اپنا کی نام ہے ثاقب نثار نے یقین دہانی کرائی تھی نا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں، ہم آپ کو ان کے گلے میں سے ان کے پیٹ پھاڑ کے آپ کو الیکشن کی تاریخ لے کے دیں گے، تو پیٹ پھاڑنے لگے ہوئے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ جیسے بھی اپڈیٹ ہوگا آپ کی خدمت میں لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ مزے بڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے نا سب سے پوپلر نوید قمر صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہو سکتی ہے، اگر عدلیہ کی توہین ہو سکتی ہے تو پارلیمنٹ کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اگر کوئی عدلیہ کی توہین میں ہمیں طلب کرے گا تو ہم پارلیمنٹ کی توہین میں اسے طلب کریں گے۔ ہیں نوید قمر صاحب تو بڑے شریف آدمی نے وہ اعلان کیے ہوئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اینج ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔